ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کیا ہمارے نبی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ کیا ہمارے نبی کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی سے محبت ہی ہم کرنے میں مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں تو ابھی عشق کی منزل تو آگے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عشق کی حقیقت بتا دی جائے، بیٹھنے کی تاب نہ لاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ اور کہو کہ کس پاگل کو تقریر کے لیے بلایا ہے۔ یہ عشق کے تقاضے ہیں، لیکن جتنا ہضم کر سکو گے اتنی ہی بات کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کیا نبی ہمارے ذہن و دماغ پہ کب سوار رہتے ہیں؟ جب نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو نبی مکرم کا تصور دل پہ آتا ہے۔ معاذ اللہ، جب چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اس وقت نبی پاک کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ جب لاٹری کے نام پر حرام اور جوئے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب رسول اللہ کا خیال ذہن و دماغ میں چھایا رہتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کئی دن تک تو نبی ہمیں یاد بھی نہیں آتے، کئی دن تک تو ہم نبی کا نام تک نہیں لیتے۔ ہاں میرے بھائی، ہم تو اپنے دشمنوں کو اتنی اہمیت دے چکے ہیں، ایک دن میں 50 مرتبہ دشمن کا نام بطور غیبت تو لیتے ہیں، لیکن محبوب کا نام بطور تعریف نہیں لیتے۔ جو اپنے دشمن کا نام اتنی مرتبہ لے اور اپنے محبوب کا نام نہ لے، پھر اس کا شمار محبت کرنے والوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے محبت کرنے والے کی علامت تو یہ ہے کہ وہ جس کو محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کی یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ بتاؤ، ہم دن بھر میں کبھی تصور کرو، ہم دن بھر میں حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ارے یاد کرنا تو دور کی بات، حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی اولاد پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کے خاندان کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، خود رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ بس ہم نے جلسوں میں جو سنا ہے اتنا ہی سنا ہے، وہ بھی غور سے نہیں سنتے۔ بتاؤ، نبی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ ایک کرکٹر جس سے محبت کرتے ہو، اس کے بارے میں مکمل پتا ہے، وہ کتنے فٹ کا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس قبیلے کا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے۔ بتاؤ، کرکٹر سے محبت کی، اس کے بارے میں سب جانتے ہو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جس ہیرو کی فلم دیکھتے ہو اس کے بارے میں سب جانتے ہو، جس کا کلمہ پڑا ہے، جو تمہارے اور میرے لیے شافع یوم النشور ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے، بلکہ محبت کا، کہ سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا جائے جس سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہم ذکر ہی نبی کا کتنا کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اب تو جلسوں میں بھی نبی کا ذکر نہیں ہوتا، اب تو جلسوں میں بھی نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ حالات یہ ہیں، وہ اپنے سلسلے کا بات کر رہا ہے، وہ اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہے۔ جانے سلسلہ کا ذکر کب کرو گے؟ ارے سارے سلسلوں کا ذکر کرو، سب سلاخوں پر ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ آج حضور کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ نہیں، حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، ظالموں، اپنے بزرگوں کو دیکھو، کسی کی بھی میت ہو، باپ داداؤں کا ذکر نہیں ہوتا تھا، میت کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، تیجے کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، سجادی کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، عرس کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، ختنہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، شادی بیاہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہوتا تھا کہ مسلمان کے بچے کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے۔ آج بڈھوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں بھی، درمیان میں حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بے چین تھے۔ واقعہ پرانی سی اشارہ کر رہا ہوں، آپ بار بار علماء سے سن چکے ہیں۔ ہم نماز کے لیے پریشان تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھے۔ وہاں پر ہم نے ایک کنواں دیکھا، کنواں دیکھنے کے بعد کنواں سوکھا تھا۔ ننھی سی بچی پوچھتی ہے، پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے کہا نماز پڑھنا ہے۔ ایسے میں بچی نے
कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना हम नमाज पढ़ ले। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूं, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक